ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 ماہ مبارک کے رمضان ہے۔ یقیناً آج کا دن عالم اسلام اور بالخصوص عالم تشیع کے لیے انتہائی کربناک ہے۔ جس دن امیر کائنات حضرت ابو تراب مولائے متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر پہ ابن حاجب کی باری ضربت لگی، جس کے اثر سے میرا مولا اس دنیا سے رخصت۔ یقیناً ہم سوگوار ہیں، اور ہم کیا، ہمارے وقت کا امام سوگوار ہے۔ ہمیں مسلسل ان ایام میں مولائے متقیان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ وہ امام جس نے سر پہ ضربت بھی کھائی تو سجدہ الہی میں، لہذا اس امام کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لہجہ عبادت الہی میں بسر کریں۔ عبادتوں میں نماز، تلاوت قرآن مجید اور دعائیں، ہم اسی لیے میزبانی خدا پروگرام کا جب بھی آغاز کرتے ہیں تو یومیہ دعا سے کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان حجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی جانب سے اور آپ سب کی طرف سے مولانا کا زینبیہ اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ پروگرام جس میں معاونت کر رہے ہیں محترم جناب فخر الحسن رضوی صاحب، ان کے مرحومین کے اسماء ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر پڑھتے۔ سید امیر حسن ابن قاظم حسین، سیدہ کنیز بانو بنت عباد حسین، سید شمس الحسن ابن امیر حسن، سید قبول حسن ابن امیر حسن، سید علم الحسن ابن امیر حسن، سیدہ نرجس فاطمہ بنت امیر حسن، سیدہ تسنیم فاطمہ بنت تہذیب حسن، سید اقبال حسین ابن اطوار حسین، سید اختر حسین ابن امیر حسین، اور اسی کے ساتھ ساتھ مرحوم محفوظ ثاقب حسن ابن ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی اور مرحوم عابس حسن ابن ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی، ان تمام مرحومین کی روح کو ایصال کریں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس پروگرام میں مسلسل آپ کی خدمت میں حجت اسلام المسلمین مولانا سید حسنین رضوی صاحب کا تقرار بھی آتے رہے۔ مولانا علالہ سے دوچار ہیں اور سخت ترین علالہ سے دوچار ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہیں اور پوزیشن اچھی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ مسلسل اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں مولانا موصوف کی صحت یابی کی دعا ضرور کریں۔ آئیے یہیں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کر رہے ہیں مولانا موصوف سے کہ 19 ماہ مبارک رمضان کی دعا ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں، اس کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین۔ یقیناً آج کے دن کی دعا میں ہم پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، خدایا آج کے دن میرے حصے کو فراوان کر دے، غفور بہت زیادہ کر دے، اور نیکیوں کے لیے، نیک کاموں کے لیے، خیرات کے لیے ہمارے راستے کو آسان بنا دے، اور خدایا ہمیں ان کی قبولیت سے محروم قرار نہ دینا، ہمارے لیے حرام قرار نہ دینا۔ اے روشن اور نمایاں حق کی طرف ہدایت کرنے والے۔ یہ دعا جو آج 19ویں ماہ مبارک رمضان کے لیے نازل ہوئی ہے، ہمارے پاس
अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की जानिब से हमें इसमें गौर करना चाहिए। हम दुआ कर रहे हैं खुदाया इस महीने की बरकतों को हमारे लिए वफूर बहुत ज्यादा कर दे, बढ़ा दे। बरकत क्या है इस महीने की? नमाजें हैं, कुरान मजीद की तिलावत है, दुआओं की तिलावत है, सहर के वक्त बेदार होना, सहर के वक्त दुआओं का पढ़ना, ये सब माह मुबारक रमज़ान की बरकतें हैं। वाकई इंसान दुआए अबू हमज़ा शमाली को पढ़े। हम और आप अगर अरबी नहीं जानते हैं तो उसका तर्जमा पढ़ें, ट्रांसलेशन पढ़ें। कोई एक ज़बान तो पढ़नी लिखनी आती ही है, और अगर आज की ज़बान में पढ़ना लिखना भी आज के ज़माने में नहीं आता तो मोबाइल पर ट्रांसलेशन मौजूद है, आप आवाज़ सुन सकते हैं। वाकई इंसान दुआ करता है। चौथे इमाम कहते हैं कि अब की मैं गिरिया करता हूँ, और फिर अपने परवरदिगार से कहते हैं इन्निल बुका अला नफ्सी मिन खश्यती। उन दुआओं को उसने पढ़े कि ऐ खुदा मेरी मदद करके हम गिरिया कर सकें तेरी खशियत और तेरे डर से, तेरी तू खुद मदद कर। हम दुआ किस लिए करते हैं? हम किसी और चीज के लिए दुआ नहीं करते हैं। अब के लिए जुल्मत कब्री, हम कब्र की तारीकी के लिए गिरिया करते हैं। हम दुआ किस लिए, गिरिया किस लिए करते हैं? अब के लिए ज़ीक़ लहदी, हम कब्र की तंगी के लिए गिरिया करते हैं। ये गिरिया उजारी इंसान सोचे, रिवायत में है मासूम ने फरमाया कि अल-क़ब्र युनादी बिखम्स कलिमातिन यौमियन फी कुल्ल यौम, हर दिन कब्र 5 मरतबा हर इंसान को आवाज देती है, हर इंसान को बुलाती है, आवाज देती है अना बैतुल वहदते, मैं तन्हाइयों का घर हूँ, फहमिलु इलैया अनीसा, मेरे लिए अनीस भेजो। यानी कब्र के लिए अनीस और साथी लेके आओ। यही दुआएं, यही कुरान मजीद की तिलावतें, यही हमारे लिए कब्र का साथी है। लिहाजा हम दुआ करें कि कब्र में, जहाँ खुद कब्र कह रही है मैं तन्हाई का घर हूँ, उस जगह हमें क्या लेके जाना चाहिए? अना बैतुल जुल्मा, मैं तारीकी का घर हूँ। कब्र कह रही फहमिलु इलैया सिराजा, लिहाजा मेरे लिए मेरी तरफ रोशनी और चिराग को भेजो, जिससे कब्र नूरानी हो जाए। माह मुबारक रमज़ान की बरकतें कब्र के लिए नूरानियत। अना बैतुद्दीदान दैदान, मैं सांप और बिच्छू और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। फामिलु इलैया तिरयाका, तिरयाक लेके आओ, तिरयाक लेके आओ कि जिससे ये जहर मर जाए। अज़ीज़ान गिरामी नाज़रीन मोहतरम तवज्जो फरमाएं, माह मुबारक रमज़ान में जो बरकतें हैं, जो दुआओं की बरकतें हैं, इसको हम इकट्ठा करें। ये हमारे कब्र की साथी बने, दुनिया की मस्तियों में बेहोश होकर न रह जाएं, बरकतों से इस्तेफादा करें, में उठें। ऐसा ना हो कि अफ्तार करके जो सोए तो फिर अब अरे कौन उठता है, नमाज सुबह पढ़ने के लिए ही उठे। नहीं, शहर में खाने पीने के लिए ना उठें, लेकिन दुआओं के लिए उठें। मैंने अर्ज किया अगर बीमार भी हो, कल अर्ज किया था कि बीमार हो तो भी उठ के बैठे, रोजा नहीं भी रख सकता तो भी शहर में उठे बेदार हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा से हम कह रहे हैं खुदा मेरे हिस्से को ज्यादा कर दे, अम्मा अल्लाहुम्मा वफ़िर हज़्ज़ी फी है, मेरे हिस्से को ज्यादा कर दे। बरकत हम शहर से हासिल करें, हराम कामों से नहीं। ये सूद जो मिल रहा है, ये जो रिबा है फरावान मिल रही है, ये शहर की बरकतों से, माह मुबारक की बरकतों से हासिल करें। हमारा दिल तो इधर उधर लगा रहता है, सूद का पैसा खाते हैं, रिबा खाते हैं। रिबा खारी हराम है, सूद खाना हराम है। हम दुनिया से सूद को लेते हैं लेकिन खुदा से सूद को नहीं ले रहे हैं। माह मुबारक रमज़ान की बरकतों से हम सूद को नहीं ले रहे हैं। दुनिया वालों से, लोगों से सूद को न लें, हराम है। माह मुबारक रमज़ान में शहर में जागने की बरकत, और सूद क्या है इसका बदला? जन्नत है, बहिश्त है। हम इसको हासिल करें, हम इससे गाफिल ना हो। खुदा से दुआ करें खुदाया हमारी हिदायत कर, आसान कर हमारे लिए नेकियों की तरफ जाना। ये नेकियों की तरफ जाना हमारे लिए आसान हो, नेक काम की तरफ हम तेजी से जा पाए।
نیک کاموں میں سے ہے غریبوں کو افطار کرانا. آج کے زمانے میں جو ادھر بند ہیں حالات, جو صاحب حیثیت ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, بچا کے نہ رکھیں, خدا دینے والا ہے. غریبوں کو افطار کرائیں. کتنا ثواب ہے افطار کرانے کا. اپنے گھر والوں کو, عزیزوں کو, رشتہ داروں کو افطار کرائیں, لے جا کے دیں. بعض بزرگوں کو میں نے دیکھا مسجد میں ماہ مبارک رمضان میں جب دعا کا پروگرام ہوتا ہے, مثلا 10 بجے رات میں دعا افتتاح ہو رہی ہے, دعا پڑھی جا رہی ہے, اس وقت انڈے ابال کے لے جاتے ہیں. کس لیے؟ بچے آئیں مسجد میں. ہمارے یہاں مجلسوں میں تبرک بانٹا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ بچے آئیں, غیر مذہب والے آئیں. اسی طریقے سے مسجدوں میں ہم جوانوں کو بلائیں, بچوں کو بلائیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلائیں. افسوس ہے کہ آج مسجد بوڑھوں سے بھری رہتی ہے. خیر آج کل تو کورونا کا مسئلہ ہے, لاک ڈاؤن ہے, مسجدیں بند ہیں, لیکن ایسے بھی زیادہ تر بوڑھے لوگ رہتے ہیں, جبکہ مسجد میں جوانوں کو آنا چاہیے. جوانوں پہ زیادہ عبادت کا اثر ہوتا ہے, جوانوں کی عبادت سے زیادہ برکتیں ملتی ہیں. روایت میں ہے کہ اگر انسان خیرات نہیں کرتا, اگر انسان پیٹ بھر کے کھا کے سوتا ہے, یعنی خود کھانا کھا کے سوتا ہے, اور کوئی پڑوسی اس کا بھوکا ہے, روایت کے الفاظ فلیس بمسلم, یہ مسلمان نہیں ہے. لہذا خدا سے دعا کریں کہ ہمارے لیے خیرات کا راستہ آسان کر دے. ایسا نہ ہو کہ یہ راستہ مشکل بن جائے. اور پھر یہ خدا سے دعا کریں, خدایا حسنات کے قبول کرنے سے ہمیں محروم نہ کر, نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کو تو قبول نہ کرے. ایسا نہ کر خدایا, تو ایسا کچھ نہ کر کے ہم نیک کام کی طرف جا نہ سکیں. شیطان کو ہمارے اوپر مسلط نہ کر پروردگار کہ ہم نیک کام کی طرف جا نہ پائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان آگے اور نئے جب بھی نیکی کا ارادہ کرے تو ہمیں روایتوں میں ہے کہ جب نیکی کا انسان ارادہ کرتا ہے تو کئی شیطان آ کے گھیر لیتے ہیں, کئی شیطان آ کے گھیر لیتے ہیں. اب انسان خدا سے دعا کرے, اگر انسان واقعا یہ سوچنا چاہتا ہے تو اللہ سے ہی مدد مانگے کہ خدایا ہماری زبان سے کوئی برائی نہ نکلے, کسی کی غیبت کر دیا تو ہماری نیکی ہم قبول نہیں ہو رہی. کیوں 40 دن تک نماز روزہ قبول نہیں ہے خدا کی. لہذا ہم خدا سے دعا کریں کہ ہمیں محروم نہ کر, جو ہماری حسنات کو قبول ہونے میں محرومیت کے سبب بنتا ہے, ان سب چیزوں کو ہم سے دور کر دے. اے دین حق کی طرف رہنمائی کرنے والے, شکر ادا کریں خدا کا کہ ہم شیعہ اہل بیت ہیں. شکر ادا کریں خدا کا کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. جس کی سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے ہم اس کے ماننے والے. دین حق خدا نے ہمیں دیا, اس پر ہم شکر. دعا ہے. جزاک اللہ حضور, سبحان اللہ. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, کوئی بچہ قرآن پڑھ رہا ہے جی, تو عربی قرآن ہے, تو اس کا ترجمہ ہندی میں پڑھ رہا ہے, تو ثواب اس نہیں ملے گا؟ یعنی قرآن پڑھ رہا ہے یا ترجمہ پڑھ رہا ہے؟ نہیں, قرآن اردو نہیں آ رہی اس کو, بسم اللہ الرحمن سے پڑھ رہا ہے اور ترجمہ ہندی میں پڑھ رہا ہے, تو ثواب اس نہیں ملے گا؟ ٹھیک, آپ کی کال کٹ گئی, آپ دوبارہ کال کریں, انشاءاللہ ہم آپ کی کال اور ریسیو کریں گے. حضرات, ہمارا ٹائم اب شروع ہو چکا ہے اور ہماری لائن اوپن ہو چکی ہے. آپ ابھی ٹیلی فون اٹھائیے, اور ابھی اسکرین پہ نمبر موجود ہے 9769762124, اس نمبر پہ آپ کال کیجیے, ہم آپ کے سوالات کو لینے کے لیے تیار ہیں. ہلو ہلو, وعلیکم السلام. اگر کسی نے پانی کا بھی روزہ نہیں رکھا ہو اور یہ سب کا روزہ رکھ لیا ہے, تو کیا اس کا روزہ قبول نہیں ہے کیا؟ پہلے نہیں رکھا, واجب ہے اس پر روزہ. ہاں ٹھیک ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہتر ہے. اور کوئی سوال؟ تینوں سب کے روزے رکھنا ہے, اور یوں بھی کسی نے جیسے جو 14 سال ہو گئے اس نے کبھی روزہ نہیں رکھا ہو, تو اگر وہ روزہ رکھ لیا یہ شبوں میں, تو کہتے ہیں یہ روزہ شبوں میں نہیں رکھنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے, کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ گوونڈی سے. بالکل مولانا ابھی آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہے آپ کا؟
خدا حافظ. خدا حافظ. ناظرین آپ کہیں بھی ہوں ابھی ٹیلی فون اٹھائیے اور ابھی کال کیجئے. ہمارا پروگرام جو مختلف ذرائع سے آپ تک پہنچ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا جو بھی سوال ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے یا عبادات سے متعلق آپ کال کیجئے. ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا فون کر رہے ہیں؟ عربی میں قرآن رحمان رحیم سے پڑھ رہا ہے اور ترجمہ ہندی میں پڑھ رہا ہے، تو ثواب اس میں ہی ملے گا. ٹھیک ہے. قرآن عربی میں پڑھ رہا ہے، ترجمہ ہندی میں. جی، اور دوسرا سوال یہ کہ کسی کا روزہ چھوٹ رہا ہے، ایک ہفتے کا روزہ دیا تو کتنا پیسہ بھرنا پڑے گا؟ کیوں چھوٹ رہا ہے؟ چھوٹ رہا ہے یا چھوڑ رہا ہے؟ نہیں عورت ہے. جی اچھا. روزہ چھوٹے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی ٹھیک، بہتر ہے. اور کوئی سوال؟ نہیں سر. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ پونا سے فون کر رہا ہوں. پونا سے. بہتر. مولانا جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. خدا حافظ. ناظرین آپ کے فون ہم کو برابر ریسیو ہو رہے ہیں. درمیان میں جب سوال ہم سنتے رہتے ہیں اس وقت آپ کال کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی کال ہم ریسیو نہیں کر پاتے. ایک کال بج رہی ہے، اس کے بعد آپ دوبارہ کیا کریں، ہم ریسیو کر لیں گے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں مولانا، عید میں ہم جو فطرہ نکالتے ہیں جی تو ہمیشہ ہم مسجد میں بیچ دیتے تھے، اور اس بار تو لاک ڈاؤن کے زمانے میں مسجدیں بند ہے، تب اس فطرے کا کیا کریں؟ ٹھیک. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر سمجھو کمر کوئی ضعیفہ ہے، کمر دکھ رہی ہے اس کی، تو تھوڑا آدھا سا لیٹ کر کے قرآن شریف پڑھ سکتی ہے؟ ٹھیک. اوکے خدا حافظ. بہتر ہے. مولانا جواب دیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. اوکے خدا حافظ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی سوال پوچھیے آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ یہ بتا دیجیے آپ پھر سے کال کیجئے. آپ کی آواز آ رہی تھی، شاید ہماری آواز آپ تک نہ جا رہی ہو. ہلو. 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 ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی سوال پوچھیے آپ. اچھا یہ ناصر بھائی، جو 19 کی کل اعمال ہوئی تھی، جی مولانا نے 2 رکعت نماز پڑھنے کو کہا، جی جس میں ایک الحمد کے بعد ہر ایک پہلی رکعت دوسری رکعت میں 7 بار الحمد کے بعد 7 بار سنگولہ پڑھنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ترتیب پڑھنا ہے 100 مرتبہ رب بھی بیٹھ دلے. اگر ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے 70 مرتبہ بیٹھ دلے، تو یہ کیا ان سے غلطی ہوئی، کیا ہوئی، کیا ہے بتائیے. مولانا جواب دے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں کل 100 بار انہوں نے بولا اکثر بھی رب بھی ایسی بھی پڑھنے 70 بار اکثر ایسی بھی ہے. بہتر ہے. میں نے آپ کا سوال لے لیا. مولانا جواب دیں گے بھی آپ. ہاں. اور یہ ہے کہ میں نے تو پڑھ لی تھی نماز، یہی 2 رکعت نماز پڑھ لی تھی. پھر انہوں نے کہا تو پڑھنے تو میں پھر ایک بار پڑھی، تو اس میں کیا صحیح ہے کیا؟ جی تو یہ بتا دیجیے. مولانا جواب دیں گے. میں نے کہا تو آپ سے بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ رکھ دیجئے فون، مولانا جواب دیتے ہیں آپ. خدا حافظ. آپ فون رکھ دیجئے. ناظرین جب سوال مکمل ہو جائے تو آپ فون فوراً رکھ دیا کیجئے. دوسرے فون آتے رہتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہلو.
جب آپ سوال پوچھ لیجئے تو برائے مہربانی میں مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں سوال جلدی پوچھا کیجئے اور فون فوراً رکھ دیا کیجئے، کیونکہ جواب ٹیلی فون پہ نہیں دیا جائے گا. میں سوال آپ کا مولانا کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر مولانا جواب دیں گے. تو آپ اگر فون لگے رہیں گے تو جواب آپ مولانا کا نہیں سن پائیں گے، لہٰذا فون رکھ دیا کیجیے آپ فوراً. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نماز ہدیہ والدین میں نویری شاہ کے بیچ میں ہوتی ہیں. مولانا حسنین کراوی جی نے بتائے تھے کہ نماز قنوت میں جیسے جو 10 مرتبہ جو دعا بتائے تھے وہ، لیکن تحفہ غلام علی جو بک ہے وہ بک میں مطلب قنوت میں نہیں بولا گیا ہے وہ 10 مرتبہ جو دعا پڑھنا ہے، وہ بعد میں بتایا گیا ہے. تو مولانا نے بتایا تھا کہ قنوت میں پڑھنا. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ جی نہیں. ٹھیک، چلیے. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی ممبئی سے. ممبئی. ٹھیک ہے، مولانا جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی حضور، سوالات جو آ چکے ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. سوال ہے، کچھ سوال واٹس ایپ کے ہیں لیکن ہم ابھی ڈائریکٹ کالس آپ کے حوالے کرتے ہیں. سوال ہے کہ بچہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو، قرآن مجید تو عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہندی میں ہے، تو کیا وہ ہندی کا ترجمہ پڑھ سکتے؟ اجازت ہے، ایک کال آ رہی ہے، اس کے بعد آپ جواب دے دیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوال پوچھیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا ماں بیٹے اور والدہ ایک ہی صف پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو کیسے؟ بیٹا کتنا بڑا ہے؟ بیٹا کتنا بڑا ہے؟ بیٹا 17 سال کا ہے. ٹھیک ہے. خدا حافظ. جی حضور، سوال ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ترجمہ ہندی میں پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کو خداوند عالم نے عربی میں نازل کیا ہے، عربی میں پڑھا جائے، بچوں کو سکھایا جائے اور خصوصاً جو بڑے ہیں وہ بھی سیکھیں. خداوند عالم نے خود قرآن مجید میں کہا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اگر ہم اپنی زبان میں قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں تو ہم اس میں غور و فکر نہیں کر پائیں گے. معانی کو سمجھنے کے لیے بہتر تو ضرور ہوگا، لیکن پڑھنا، قرات کرنا، ثواب حاصل کرنا ہمیں عربی پڑھنے سے ہی، جو اللہ کا کلام ہے اسے، کیونکہ جو ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، وہ بندوں کا کیا ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم. بہت اعلیٰ قسم کا بھی، میں تو کہتا ہوں کہ بہت ہی پاکیزہ اور متقی انسان نے بھی ترجمہ کیا ہو قرآن مجید کا، لیکن معصوم نہیں ہے. لہٰذا کچھ نہ کچھ تو وہ اثر نہیں ہوگا جو عربی پڑھنے میں. لہٰذا اگر انسان واقعی مجبور ہے، نہیں سیکھ پا رہا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ جو سورے ہم کو واجب ہیں قرآن نماز میں پڑھنا، مثال کے طور پر سورہ حمد، سورہ قل اللہ، سورہ انا انزلنا وغیرہ چھوٹے چھوٹے سورے، آیت الکرسی، اس کو مستقل پڑھتا رہے اور قرآن کے ترجمے کو پڑھے، تاکہ ثواب ملتا رہے دونوں کا، خود قرآن پڑھنے کا بھی، ترجمہ پڑھنے کا. عربی عبارت بھی دہراتا رہے اور ترجمہ بھی پڑھتا رہے. بہتر. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، ہمارا ایک سوال ہے جو 12 سال کے بچے نے ہالینڈ سے کیا ہے. جی. ان کا سوال ہے کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو کیا ماں باپ اور بچے ساتھ میں رہیں گے یا الگ الگ رہیں گے؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اور استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ بس دو سوال. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم مجگاؤں سے بول رہے ہیں. کہاں سے؟ مجگاؤں سے بول رہے ہیں. ٹھیک. مجگاؤں سے. ٹھیک ہے. خدا حافظ. خدا حافظ. اگلا سوال ہے حضور کے پہلی بار پہلے سے روزے نہیں رکھے اور جب شبیں آئیں تب روزہ رکھا، تینوں شبوں میں روزہ رکھا، تو کسی نے کہا کہ یہ روزہ قبول نہیں ہوگا. کیا واقعی یہ روزے قبول نہیں ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، روزہ تو قبول ہوئے گا. کسی مجبوری کی وجہ سے انسان نے نہیں رکھا تو یقیناً روزہ قبول ہے. اگر انسان نے
बे एहतरामी करते हुए और रोजे को नहीं रखा तो भी उसके न रखने का गुनाह अलग है और जो रख रहा है उसका सवाब अलग है, उसमें कुछ फर्क एक रोजा भी अगर रखा तो उसका भी सवाब मिलेगा। सवाब मिलेगा। जो ना रखने का है वो मामला अलग है, जी। उसका हिसाब अलग, इसका हिसाब जैसा अमल होगा वैसी जजा और सजा होगी। जी। जितना रखेंगे तो सवाब है, जितना रखेंगे उतना सवाब है, गुनाह नहीं है। जी जी। हेलो 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 हेलो, सवाल पूछिए, आपने कॉल लगाई है। हेलो सलाम अलैकुम जी, सवाल पूछिए। जी, वो मैं सवाल कर रही हूँ, ये मेरी बेटी के 12 साल हो गया, 12वां साल अभी तक औलाद नहीं है। एक मेरी चौथी एक ही बेटी है, बहुत इलाज दवा सब कुछ हो कहाँ से गया। कॉल कर रही हैं आप? मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। अच्छी बात है, आपने पूछ लिया है तो मौलाना जवाब देंगे। ये प्रोग्राम चूंकि हाँ जी, हम बहुत परेशान, एक ही औरत होती है मेरी। ये प्रोग्राम सिर्फ माह मुबारक के मुतालिक है, माह रमजान का सवाल, रोजे का सवाल, इबादत के सवाल करने का प्रोग्राम है। लिहाजा आप जब भी सवाल कीजिए तो रोजे और नमाज और इबादत से मुतालिक इसमें सवाल कीजिए। अब आपने चूंकि पूछ लिया है लिहाजा मौलाना आपको जवाब जरूर देंगे, आप सुन लीजिए इंशाल्लाह। हमको पहली मरतबा हमने फोन किया। बिल्कुल, आप रोज प्रोग्राम आता है, आप रोज देखिए इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। फोन किया पहली मरतबा इसलिए पूछा, मुझे कोई बात नहीं, मौलाना चल जवाब रही देंगे थी। आपको, मौलाना जवाब देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी को 12 साल हो गया, शादी नहीं हुई है। जी, आप कोई बच्चा नहीं हुआ उससे। जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया, मौलाना अभी आपको जवाब देंगे, आप फोन रख दीजिए। नाज़रीन, आप फोन करने के बाद फोन रख दिया कीजिए। जब आपका सवाल हो जाए तो आप फोन रख दीजिए। सवाल एक बार पूछिए, हम सवाल आपका ले लेंगे, फिर आप फोन रख दिया कीजिए ताकि दूसरी कॉल्स हमको रिसीव करने में आसानी हो। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, हाँ, मैंने पूछा कि आपको जो 30 सारे 21 पारा जो रटा उसकी जो सिलसिले आते हैं, तो उसमें जो पहला सिलसिला है वो करना वाजिब है या सेकंड वाला सिलसिला करना वाजिब कुरान के अंदर? ठीक, कुरान में तीसरे सिपारे पे जो सिलसिले आते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है। और कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? जी, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? जी मैं यहाँ डोंगरी से फोन कर रही हूँ। डोंगरी, बिल्कुल, मौलाना अभी जवाब देते हैं आपको इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। जिन अय्याम में खवातीन के रोजे छूट जाएंगे वो क्या करेगी, उनके लिए क्या हुक्म शरई? उनको माह मुबारक रमज़ान के बाद उसके कज़ा करना है। इसमें रोज़ा छूटने के असबाब, अगर उनकी माहाना मजबूरी है तो वही जितने दिनों के रोज़े छूटे हैं उनको कज़ा करना है, अगले महीने दूसरे महीने, बहरहाल अगले माह मुबारक रमज़ान से पहले कज़ा करना है। बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं बच्चों को मसलन दूध पिला रही हैं या हामिला हैं, बच्चा है पेट में, तो रोज़ा नहीं रख पा रही हैं, तो अब उसकी वजह से जो रोज़ा नहीं रखा है तो उनके ऊपर उसकी क़ज़ा वाजिब है। लेकिन ये सिलसिला इतना खिंच गया कि 11 महीने गुजर गए और दूसरा माह मुबारक रमज़ान आ गया, तो अब दूसरे माह मुबारक रमज़ान से पहले इन रोज़ों की क़ज़ा नहीं कर पाई, तो इसको याददाश्त कर लें, अपने लिए महफूज रखें कि मुझे क़ज़ा करनी है और फिर इसका फिदिया अदा कर दें, क़ज़ा भी बाकी रहेगी। इसी तरीके से जब भी रोज़ा छूटे, अगर किसी शरई मजबूरी की वजह से, शरई उज़्र है, मजबूरी है, रोज़ा नहीं रख पाए तो फिदिया अदा कर दें, लेकिन क़ज़ा भी ज़रूरी है अगर अगला साल आ गया। बेहतर, शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो, एक परेशानी और है कि इस वक्त लोग मसरूफ होते हैं, बच्चों से कहते हैं बेटा कॉल लगाओ, बच्चे कॉल लगा देते हैं, हम कॉल रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद फिर उधर से जवाब आने में देर होती है।
اس میں دوسروں کا نقصان ہوتا ہے. برائے مہربانی جب کال لگ جائے تو آپ فوراً سوال کیجیے ہم سے, اور سوال پوچھ لیجیے تو اس کا رکھ دیجیے. اتنی مہربانی ہے آپ. حضور فطرہ ہم ہمیشہ مسجد میں دیا کرتے تھے. اس مرتبہ مسجدوں میں نہ نمازی ہیں نہ ضرورت مند ہیں, تو ہم کیا کریں؟ اپنے علاقے کے جو حقدار ہیں ان کو دیجیے, جو علاقے میں آپ ہیں. اور اگر آپ ایسی جگہ ہیں کہ الحمدللہ وہاں کوئی حقدار نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, تو اپنے علاقے کے جو آپ جن پر بھروسہ کریں اس عالم دین کو دے دیجیے. جو عالم دین ہے ان کو دے دیجیے, اور وہ ذمہ دار ہیں ان کو دے دیں, اور وہ غریبوں تک مستقبل پہنچا دیں. بمبئی میں تو بہت سے ادارے ہیں جو ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہلو, وعلیکم السلام. جی بیٹا سوال پوچھیے. جی میرا سوال ہے کہ امام علی کے زمانے میں امام علی کیسے مطلب کس طرح سے روزہ کھولتے تھے اور سحری کرتے تھے؟ وہی صحیح طریقہ ہوگا سحری کرنے کا, افطاری کرنے کا. تو وہ زمانے میں امام علی کس طرح سے روزہ کھولتے تھے؟ ٹھیک. اور کہاں سے کال کر رہی ہیں بیٹا آپ؟ ممرا. ٹھیک ہے, چلیے, خدا حافظ. خدا حافظ. ایک ضعیفہ ہیں جن کی کمر میں تکلیف ہے حضور, وہ مکمل طور پہ کھڑی نہیں ہو سکتی, بیٹھ نہیں سکتی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتی ہیں تو آدھا لیٹ کر کے وہ قرآن تکیے پہ رکھ کے سامنے رکھ کے پڑھتی ہیں. کیا اس طرح سے تلاوت کر سکتی ہیں؟ خود بتا رہی ہیں کہ مجبوری ہے, تو مجبوری کی حالت میں تو بہرحال کرنا ہے انسان. دیکھیے جب انسان مجبور ہو جاتا ہے تو خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے, تو لیٹ کر نماز پڑھتا ہے. تو جب ہمیں یہ حکم واجبی طور پر ہے کہ ہم لیٹ کر نماز پڑھیں, تو سورہ الحمد اور دوسرا سورہ لیٹ کر ہی تو پڑھیں گے. لہذا انسان مجبور ہے کسی بھی وجہ سے, اپنے اور خدا کے درمیان اس کو جانتا ہے کہ یہ مجبوری برحق ہے. تو جس طریقے سے بھی ہو سکے, یہ بے احترامی نہیں ہے, جس طریقے سے بھی ہو سکے اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور اپنے آپ کو ثواب کے دائرے میں شامل کریں, کوئی حرج نہیں. اعمال جو شامل شب قدر ہیں اس میں 2 رکعت نماز ہے. نماز کے بعد جو تسبیح ہے وہ تسبیح استغفر اللہ و اتوب الیہ. 2 سوالات آئے ہیں, دونوں آپ جواب ایک ساتھ دے دیجئے. صرف استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا چاہیے یا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہنا چاہیے؟ اس شب میں جو ہے وہ اکثر کتابوں نے یہی تحریر کیا ہے کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ, جی, ورنہ زیادہ تر یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اب انسان کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ اس میں کیا فرق ہے. جی, دونوں میں دعا کے اعتبار سے کہ دونوں دعا ہیں, دونوں استغفار ہیں. اس پر اتنا ہے, مثال کے ذریعے سمجھا دیں کہ کبھی کبھی ڈاکٹر دوا سامنے رکھتا ہے تو کہتا ہے کہ 2 گولی کھائیے, کبھی کہتا ہے 3 گولی کھائیے, کبھی کہتا ہے 1 ہی گولی کھائیے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ یہ 3 کیوں کہا, یہ 2 کیوں کہا, یہ 1 کیوں کہا. میں معصومین علیہ السلام جانتے ہیں کہ اس جگہ پر ہمیں کیا کہنا ہے. چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کچھ رائے حل مانگا. امام نے اس سے کہا کہ جاؤ یہ دعا پڑھو, جس میں یہ تھا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. وہ گیا اور اس نے جا کے پڑھا یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. امام کے پاس آیا, کہا کہ ابن رسول اللہ میرا کام نہیں ہوا. امام نے کہا میں نے جو دعا کہا تھا وہ پڑھا تم نے؟ اس نے کہا جی پڑھا. کہا کیا پڑھا؟ جیسے ہی اس نے پڑھا یا مقلب القلوب والابصار, امام نے کہا میں نے تم سے والابصار نہیں کہا تھا. لہذا جس طریقے سے ڈاکٹر جتنی گولی جتنی ٹیبلٹ کہے کھانے کو اتنا ہی کھانا چاہیے, زیادہ نہیں. اسی طریقے سے جتنی دعا میں ہمیں الفاظ بتائے گئے اتنا ہی پڑھنا چاہیے, زیادہ اور کم نہیں کرنا چاہیے, چاہے نماز کے الفاظ ہوں یا دعا کے الفاظ ہوں. جتنا ہم سے بتایا گیا ہے اتنا ہی پڑھنا چاہیے. تشہد جتنا ہم سے کہا گیا اتنا ہی پڑھنا چاہیے, اس سے نہ کم نہ زیادہ. جزاک اللہ, سبحان اللہ. ہلو, ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے. مولانا صاحب, ظہر اور عصر میں کتنی دیر کا وقفہ ہونا ہے؟ جیسے 12:35 کو ظہر ہے تو عصر کتنی دیر کے بعد پڑھی جائے, اور مغرب اور عشاء میں کتنی دیر ہونا چاہیے؟ ٹھیک, آپ بولیں گے 12:35 کو اذان ہو رہی ہے, اگر ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہے آپ کا؟
اور دوسرا یہ کہ تیجے اور چالیسے میں کیا 2 فاتحہ نہیں ہو سکتی؟ جیسے ہم بھی یاد دلائیں اور ہمارے بھائی وطن بھی ہیں وہ بھی اگر کریں بولے 2 فاتحہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. بس ٹھیک ہے. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ممبئی سے. ٹھیک, بہتر, خدا حافظ. ہلو ہلو جو ہدیہ والدین میں قنوت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے نماز ہدیہ والدین میں؟ خاص طریقہ نہیں ہے, وہی بھی دیکھیے نماز میں ہدیہ والدین بتایا تو گیا ہے ہمیں کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اور دوسرے میں آپ جو ہے ولمن دخل بیتی مؤمنا. جی, تو اس کو اگر انسان نہیں بھی یاد ہے وہ تو بھی انسان 2 رکعت نماز صبح کی طرح نماز پڑھے پوری مکمل اور ہدیہ کر دے, اور یقیناً میت کے لیے والدین کے لیے جو بھی ہدیہ کر رہا ہے اس کو پورا ثواب ہے. کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. قنوت تو کسی بھی جگہ ہمارے لیے معین نہیں کیا گیا ہے, جو بھی چاہیں پڑھیں. اور سب سے بہتر دعا یہی ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے ہمیں تعلیم دیا گیا ہے ہم ان دعاؤں کو پڑھیں, یا یہی کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ اگر آدمی دعا کرتا ہے, اگر والدین کی ہدیہ کی نماز اس کو پڑھے کہ جو معصوم کے کلمات ہیں اور قرآن کی آیتیں ہیں ان کو دعا کے طور پر ہیں, ان کو قنوت میں پڑھنا سب سے زیادہ. تو مولانا نے عرض کیا کہ, اور یہی مولانا حسین کراچی صاحب قبلہ نے بھی عرض کیا تھا کہ بہتر ہے کہ ہدیہ والدین میں ایک بار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل مؤمنا, آپ یہ دونوں قنوت پڑھیں. اس لیے کہ مولانا یہ عرض کر رہے ہیں کہ جو معصومین کے الفاظ ہیں اگر انہیں دہرایا جائے گا تو یہ زیادہ مجرب ہوگا اور زیادہ سود مند ہے اور زیادہ ثواب کا مستحق قرار پائے گا. ورنہ قنوت نہ پڑھیں تو بھی نماز ہو جائے گی, قنوت میں آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. اگلے سوال کی طرف. لکھنؤ سے سوال ہے کہ ماں بیٹے بیٹی سب ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ساتھ مثلاً عرض میں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے, پڑھ سکتے ہیں کہ ماں یعنی بیٹا اور باپ آگے ہو جائیں اور ماں اور بیٹی پیچھے ہو جائیں. یعنی مردوں کو آگے ہونا چاہیے, خواتین کو پیچھے ہونا چاہیے, ایک صف میں نہیں پڑھ سکتے. جی, ایک جگہ پہ ایک ساتھ سب پڑھ سکتے ہیں. ہلو ہلو جی, بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. 12 سال کا ایک بچہ ہے, ہالینڈ سے اس نے سوال کیا حضور. جی, کیا جنت میں ماں باپ بیٹا بیٹی اور والدین سب ساتھ میں رہیں گے؟ دعا کریں کہ سب کے اعمال ایک ہی جیسے ہوں, کہ اگر سب ایک ہی منزل پہ سب کے اعمال ہوں گے تو یقیناً سب ساتھ میں ہوں گے. اور نہ قیامت اور محشر کا عالم تو ایسا ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, اس دن تو سب فرار کریں گے ایک دوسرے سے, ماں سے, بھائی سے, بہن سے, بیٹے سے, دوست سے, سب ایک دوسرے سے فرار کریں گے. لہذا ہم اگر اعمال کو اپنے ایسا کر لے جائیں کہ اہل بیت اطہار راضی ہوں تو یقیناً جس طریقے سے مومنین ایک دوسرے سے ملیں گے, گھر والے بھی ایک دوسرے سے ملیں گے. پاکیزہ افراد, پاکیزہ اخلاق والے, جن کے اخلاق پاکیزہ ہیں, جن کے کردار پاکیزہ ہیں, وہ یقیناً ایک دوسرے سے ملیں گے. اور انشاءاللہ کے سوال کرنے والے بچہ اور اس کے خاندان کے سارے لوگ اس طریقے سے اہل بیت کے چاہنے والے ہوں کہ سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں تو انشاءاللہ سب جنت میں ساتھ رہیں گے. جزاک اللہ. دیکھیں مولانا نے بڑا مناسب اور بالکل چھوٹا ہوا جواب دیا ہے. دعا کیجئے کہ سب کے اعمال ایک جیسے ہو تو سب ایک ساتھ رہیں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے, سب کے اعمال میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. تو جب فرق ہوگا تو پھر سب ایک جگہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کا جتنا درجہ ہوگا, جس کا جتنا مرتبہ ہوگا وہ اس درجے میں رہے گا. اگلا سوال ہے حضور. لکھنؤ سے ایک ماں نے سوال کیا ہے, بہت غمزدہ ہے,
اور انہوں نے آج پہلی بار فون کیا ہے، لہذا آپ جواب دے دیں۔ 12 برس ہو گئے ان کی بیٹی کے رشتے کو، صاحب اولاد نہیں ہو سکی ہیں، کیا کریں؟ وہ بہت پریشان۔ یہ روز و شب دعاؤں کی شب ہے، ماں کی دعا، خود بیٹی کی دعا بہت اہم ہے، لہذا آسان عمل بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور بظاہر مشکل لیکن وہ بھی آسان عمل ہے، انسان انجام دے۔ اور سورہ مبارک طٰہٰ قرآن مجید جو سورہ ہے اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر دیں، اور جہاں پہ بھی نہاتی ہیں جو بیٹی نہاتی ہیں وہاں پر نہائیں اور پھر دعا کریں تو اس سے اولاد کی جو تمنا ہے وہ پوری ہوگی۔ سورہ مبارک تحت انسان دعا کرے، اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے، سب سے اہم شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے۔ اس 2 رکعت نماز کو جو مفاتی میں ذکر کی گئی ہے 50 مرتبہ توحید کے ساتھ، اس نماز کو پڑھ کے دعا کریں، یقیناً خداوند عالم اولاد عطا کرے گا۔ اور سب سے بڑھ کے ابھی شب قدر باقی ہیں، 2 شب قدر باقی ہیں، ان شب قدر میں دعا کریں، خاص کر کے کہ جن رکاوٹوں کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے خدا کی طرف سے اس نعمت گانے میں، وہ گناہ خدا معاف کر دے تاکہ نعمت اولاد سے مالا مال ہو سکے۔ تو مولانا نے آپ کو 2-3 طریقے بتائے۔ پہلا طریقہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما کر پانی پہ آپ دم کریں اور اسی پانی سے نہائیں، غسل کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مفاتی میں نماز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، آپ اس نماز کو مفاتی الجنان میں دیکھیے اور دیکھ کر کے پڑھیے، انشاءاللہ اس کے وسیلے سے دعا مانگیے گا تو ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اور تیسری بات مولانا نے عرض کی کہ شب قدر چل رہے ہیں، اس میں آپ ضرور دعا فرمائیں، خصوصیت کے ساتھ ماں کی دعا مستجاب ہوگی۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمارے اوپر روزہ بھی واجب نہیں ہے کیونکہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو ایک بار کیا ہوا کہ ہم نے روزہ بغیر دعا پڑھے اور سورہ قدر پڑھے کھول دیا، تو کیا ہمارا روزہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ نہیں۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ جی ہم ڈونگری سے بات کر رہے ہیں۔ بالکل، مولانا آپ کو جواب دیں گے ابھی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ایک سوال آیا حضور، قرآن مجید کے 30ویں پارے میں 2 سجدے ہیں، کیا دونوں سجدہ واجب ہے؟ نہیں، ایک سجدہ واجب ہے۔ سورہ مبارکہ اقرا میں جو سجدہ ہے، سورہ اقرا جو ہے اس میں جو سجدے کی آیت ہے وہ سجدہ واجب ہے بس۔ دوسرا صرف 21، 24، 27، 30 4 سجدے واجب ہیں، اور سورہ 30ویں پارے میں سورہ اقرا جو ہے اس میں واجب ہے بس۔ پہلے والا نہیں ہے، دوسرا والا جو سجدہ ہے وہ واجب۔ 14 سجدے ہیں جو کہ مستحب ہیں، تو ایک سجدہ 30ویں پارے میں بھی مستحب ہے۔ بہتر انشاءاللہ۔ اب ایک سوال ممرہ سے ایک بچے نے کیا حضور کہ مولا کائنات کے زمانے میں روزہ کیسے رکھا جاتا تھا اور سحر کیسے کی جاتی تھی؟ روزہ رکھنے کا یہی طریقہ تھا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ جس طریقے سے سرکار رسالت مآب روزہ رکھتے تھے ویسے ہی مولا کائنات رکھتے تھے روزہ، لہذا صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے جو صبح صادق اذان کا وقت ہوتا ہے، وہ تمام، اس بچے نے ایسا سوال کیا کہ سارے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے جو سب سن رہے ہیں، کہ صبح میں سحر کے وقت جو وقت ہوتا ہے اسی وقت انسان کو روزے کو شروع کر دینا چاہیے صبح میں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان دیر کرے اور روزہ شروع ہونے میں دیر ہو جائے، اور جب روزہ کھولنے کا جو وقت جیسے نبی کریم کرتے تھے، لیل رات کا وقت آ جاتا تھا، رات اسی وقت ہوتا ہے، غروب کا نہیں ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، روزے کو مکمل کرو رات تک۔ رات کب ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہونے کے بعد زوال و حمرت المشرقیہ، سورج مغرب میں ڈوب رہا ہے، مشرق کی سرخی بھی ختم ہو جائے، یعنی تقریباً
کہیں پر 10 منٹ، کہیں 12 منٹ، کہیں 14 منٹ، اس طریقے کا وقت آتا ہے سورج ڈوبنے کے بعد. تو جب یہ سرخی بھی ختم ہو جائے تو اس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے. لہذا مولا علی بھی اسی طریقے سے افطار کرتے ہیں. اور حقیقی روزہ، سچا روزہ، صحیح روزہ جو خدا نے مطالبہ کیا وہ یہی ہے کہ جلدی شروع کیا جائے اور دیر میں یعنی رات ہونے کے بعد ختم کیا جائے. جزاک اللہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ایک سوال ہے کہ ظہرین اور مغربین میں دونوں نمازوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ یعنی ظہر کے بعد کتنی دیر کے بعد ہم عصر پڑھیں اور مغرب کے بعد کتنی دیر کے بعد ہم عشاء پڑھیں؟ اگر نماز صحیح ہونے کی گفتگو ہے تو ہمارے مراجع تقلید نے جو معصومین کی حدیثوں سے نتیجہ نکالا ہے وہ یہی ہے کہ انسان ظہر کی نماز یعنی ظہر کی اذان ہوئی اور اس نے نماز پڑھ لیا، اس کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی عصر کا وقت شروع ہو گیا وہ پڑھ سکتا ہے. مغرب کی نماز ہوئی، مغرب کی اذان ہوئی، مغرب کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر وہ عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے. یہ حکم ہے. لیکن اگر اس حساب سے انسان سوچے کہ فاصلہ دے کے پڑھنا چاہتا ہے کیا ہے کہ دوسرے مسلمان جو کرتے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو وہ بھی عمل صحیح ہے. یعنی الگ الگ کر کے پڑھنا بھی صحیح ہے، ملا کر پڑھنا بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہے. اور کوئی عمل غلط نہیں ہے، شدت ہے. ہمارے یہاں ظہر کی پڑھ لی، تسبیح پڑھی، عصر کا وقت ہو گیا. جی پڑھ سکتے. مغرب کی پڑھ لی، عشاء کا وقت ہو گیا، تسبیح جی پڑھ لی. بالکل. ٹھیک ہے. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب ہمارا سوال ہے جی کہ رمضان کے دن جو سحری بانٹتے ہیں اور افطاری بانٹتے ہیں تو ان دونوں میں ثواب کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ افطاری بانٹنے کا ثواب پہاڑ کے برابر ہے، اور تو سحری کا ثواب کیا ہے؟ افطار بانٹنے کا ثواب سحر کے برابر ہے. پہاڑ کے برابر ہے. پہاڑ کے برابر ہے. تو سحری بانٹنے کا کیا ثواب ہے؟ ٹھیک، چلیے بہتر ہے. مولانا جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. خدا حافظ. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ بامبے سے. ٹھیک، خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی ہلو. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب سوال پوچھیے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے سب لوگ کہتے ہیں کہ جوہر اپنی وائف سے کوئی بھی بات شیئر نہیں کر سکتی، اپنی سیلری بھی شیئر نہیں کر سکتا ہے، کوئی پرسنل بات شیئر نہیں کر سکتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ مولا علی قول ہے کہ اپنی سیلری اپنی وائف کو نہ بتائیں. مجھے اس کے بارے میں جاننا تھا. اچھا جناب، اور کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں سعودی عرب سے کال کر رہا ہوں. سعودی سے کر رہے ہیں، اچھی بات. چلیے ابھی جواب دیتے ہیں مولانا آپ کو انشاءاللہ. خدا حافظ. جی حضور، بس 2-3 سوالات اور رہ گئے ہیں، ہمارے پاس وقت اب کم بچا. 30 اور 40 میں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں فاتحہ خانی کروائیں اور ہمارے بڑے بھائی جہاں رہتے ہیں وہاں کروائیں؟ 2-3 فاتحہ اگر ہو جائے تو کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. حضرات جو اہل خیر ہوتے ہیں اور جن کا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر جاری رہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ ہوتی ہے، نہ جانے کتنے ان کے لیے تیجے اور چہلم برپا کیے جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھا جاتا ہے. مثلا ابھی آپ نے دیکھا شہید قاسم سلیمانی، تو شہید قاسم سلیمانی کا پوری دنیا میں چہلم بنایا گیا. جی تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، جتنا زیادہ ہو سکے انسان ان مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھے. لوگوں میں رائج ہے کہ 2 تیجا نہیں ہو سکتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے. یہ سب شریعت میں کوئی کی وہ جگہ نہیں ہے. شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور ثواب کو کیوں محروم کیا جائے، کیوں کم کیا جائے؟ ہم اپنے ہر انسان چاہتا ہے ثواب لینا، ہر انسان کرے. کون سی بالکل، جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ہی سال ثواب ہوگا. دکھاوا ریاکاری سے بچے انسان، باقی سب ثواب جتنا کرے اچھا ہے. روزہ ہم پر واجب نہیں ہے مگر ہم روزہ رکھتے ہیں. البتہ جب سحر روزہ کھولا
तो सूरह कद्र या रोजा खोलने की दुआ पढ़ना भूल गए तो रोजा सही होगा? बिल्कुल रोज़ा सही है। मकतब अहले बैत में रोज़ा किसी चीज़ के पढ़ने या रोज़ा किसी चीज़ के खाने से नहीं खुलता है। वक्त हुआ रोज़ा खुल जाता है, चाहे इंसान 2 घंटे के बाद खाए, चाहे इंसान कोई दुआ बगैर पढ़े हुए फौरन ही खा ले, दुआ पढ़ेंगे तो दुआ पढ़ने का सवाब सवाब बढ़ जाएगा और ज़्यादा बेनिफिट यानी बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा बोनस। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना, मेरा नाम एहसन रिजवी, मैं वाकोला से बात कर रहा हूँ। जी एहसन साहब। मुझे मौलाना से सवाल ये था कि अभी जो अमाल गिराते हैं तो उसमें लोग मौलाना जो मस्जिदों में तमाम मस्जिदों में अमाल कराते हैं तो उसमें मौलाना जमात से अमाल कराते हैं, पर कुछ मौलाना की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हम समझ में नहीं आता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं। तो क्या वो ऐसे जमात में खड़ा होना सही है कि नहीं सही है, जब हमको लग रहा है कि इतने टाइम में पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है कि हम कितने भी इसको पास पढ़े? ठीक, बेहतर है एहसन साहब, अभी जवाब देते हैं मौलाना। खुदा हाफिज़। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जो अब एक सवाल अभी आया है कि माह मुबारक के रमज़ान में कहते हैं सहर और इफ्तार कराने का बड़ा सवाब है, तो इफ्तार कराने का सवाब तो एक पहाड़ के बराबर है, तो सहर कराने का सवाब किसके बराबर होगा? रिवायतें जो हैं वो अफ्तार कराने के बारे में आई हैं, खास कर के बयान हुई हैं कि मसलन अगर तुम रोज़ा रख कर किसी रोज़ेदार को अफ्तार करा रहे हो तो तुम्हारे रोज़े से ज़्यादा सवाब दूसरे को अफ्तार कराने में। लेकिन सहर के बारे में रिवायत खास करके इस तरीके से नहीं आई है, यानी मेरी नज़र से नहीं गुजरी है। लेकिन जहाँ पर ये हुक्म दिया गया है कि जिनके पास नहीं है उनको दो, उनको इन्फाक करो, उनको ले जाके दो, तो वो माह मुबारक रमज़ान में सहर के वक्त भी अगर इंसान ले जाके दे रहा है और सहरी करा रहा है तो यकीनन उसमें भी बहुत बड़ा सवाब है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अफ्तार में सवाब। नेक अमल है, लिहाजा इसका सवाब तो मिलेगा, यकीनन सवाब मिलेगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, यकीनन सवाब मिलेगा। और चिबसा के मुश्किलात ज्यादा है सहर खिलाने में, शहर पहुंचाने में, उसमें और ज्यादा अफजलुल अमाल अहमज़ुहा, बेहतरीन और बरतरीन अमल वो है जो सबसे ज्यादा सख्ती से अंजाम दिया जाए, तो वो और ज्यादा उसमें सवाब बेहतर। हेलो हेलो, मेरा नाम जाफर है, मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ। जी जी, अब बेटा बोलिए। हाँ, मेरा ये सवाल था कि अभी तो मैं बालिग नहीं हूँ, पर अगर मैं बालिग हो गया और उसके बाद मेरी कोई कज़ा नमाज या रोजे छूट गए तो, और अगर फिर मेरे को जब बिल लिखना रहेगा अपनी वसीयत, तब अगर मेरे को अंदाजे से भी याद नहीं है कि कितना मेरा रोजा और नमाज छूटे थे, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है बेटा, ठीक है, जवाब देते हैं मौलाना। खुदा हाफिज़। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हुजूर हम। सऊदी अरब से एक सवाल है कि शरीयत ने हुक्म दिया है कि शौहर को ज़ौजा से अपने दिल की बातें और अपने राज की बातें बयान नहीं करनी चाहिए। मौलाए कायनात ने तो ये भी कहा है कि अपनी सैलरी वगैरह का भी तस्करा नहीं करना चाहिए। तो क्या ये सही है कि इन सारी चीज़ों में पर्दापोशी करना चाहिए? किसने कहा है? कौन सी शरीयत में? कोई ऐसा नहीं है। इंसान अगर खुदा की बुनियाद पर, दोस्ती उसकी खुदाई है, दोस्ती उसकी इलाही है और हुब्ब व बुग़्ज़ इंसान का खुदा के लिए है, तो जाहिर है कि वो जिंदगी का साथी है। मर्द अपनी बातें औरत से कहता है, बीवी से कहता है, बीवी अपनी बातें शौहर से कहते हैं, दोनों राज़दाराना गुफ्तगू करते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। और मौलाए कायनात की जो गुफ्तगू है वो इसलिए नहीं है कि अगर मौजूद भी हो, जाहिर है कि मैं रोज़ा इसलिए मैं नहीं कह सकता कि या नहीं है, इनकार कर सकता है, लेकिन कहीं पर मना नहीं किया गया है। इंसान जी है, यानी जब इंसान ईमान के साथ रिश्ते को निभा रहा है, ईमान के साथ जब रिश्ते को जा रहा है, तो कोई बात रास की नहीं रहती, हर चीज पहुंचा सकते हैं। बेहतर है। अभी एक सवाल आया है, हमारे हसनैन भाई ने बाकुला से पूछा हुजूर के
شب قدر میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اس میں کچھ حضرات بہت تیز نماز پڑھاتے ہیں، اور اتنی تیز پڑھاتے ہیں کہ مطلب ہم جانتے ہیں کہ یہ سورہ بہت تیز پڑھا جائے تو بھی اتنی اسپیڈ سے نہیں پڑھا جا سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا. تو کیا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے جماعت کی؟ سے جواب دوں گا کہ اگر آپ نے کل کا پروگرام سنا ہوتا تو میں آپ یہ سوال ہی نہ کرتے. مذہب جعفری میں کوئی ایسی نماز جواب دوں گا کہ اگر رات میں ادا کی جائے اس میں یہ تیزی واقعا میں نے بھی دیکھا ہے. جب میں تو دیکھتا تھا کہ تیزی سے پڑھا جاتا ہے، کسی کو کچھ زخمی ہوتا ہے. اس سے تماشا ہے، کھیل ہے، یہ عبادت نہیں ہے. جو ہم سے شب قدر میں کہا گیا ہے وہ 100 رکعت نماز کو کہا گیا ہے، اور وہ پہلے تراویح نہیں ملی کے ماننے والے ہیں جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز رکعت کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور شک نہیں کے انداز کی جا سکتی 1000 رکعت تو پڑھا. اور ہم کو ایک رات میں 100 رکعت کا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم اس پہ عمل کریں، نہ یہ کہ بچا کے رکھیں. بہرحال نماز جب بھی پڑھنا ہے تمام ارکان صحیح ادا ہو تو ہی نماز صحیح ہوگی. آخری سوال ایک بچے کا ہے حضور باندرا سے کہ ہم ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، لیکن جب بالغ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہماری جو نمازیں چھوٹیں گی اور ہمارے روزے جو چھوٹیں گے اس کا کیسے ہم حساب لگائیں گے اور اس کی کیسے ادائیگی کریں گے؟ پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے بچے ہیں جن کی تربیت ایسی ہوئی کہ ابھی نابالغ ہیں لیکن مستقبل کے فکر میں ہے کہ نماز روزہ ہم کیسے ادا کریں گے. لیکن ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اپنے نماز اور روزے میں ایسے پابند ہو جائیں کہ کبھی ان کی نماز اور روزہ چھوٹے ہی نہیں. خدا نہ خواستہ اگر چھوٹ جائے تو فوراً قضا کر کے اس کو ادا کر دیں تاکہ یہ باقی ہی نہ رہ جائے. اگر یہ سوال آپ کا آج جوان ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں اور ان کے سامنے مشکل آ جائے تو ان کے لیے جواب دینا ضروری ہے کہ آپ جتنا آپ کو یاد آ جائے اتنا تو آپ کے اوپر واجب ادا کرنا. مثال کے طور پر آپ 30 سال کے ہو گئے اور آپ نے سوچا آپ کو یاد آ جائے 1 سال کی نمازیں چھوٹی ہوں گی، 2 سال کی چھوٹی ہوں گی، اتنا ادا کرنا ہمارے لیے واجب ہے. جتنا ہمیں یاد آ جائے اتنا یقین کی منزل تک پہنچ جائے، اس سے آدھا نہیں چھوٹی ہوگی، بس اتنا ادا کریں انشاءاللہ. ناظرین بس ہمارا وقت ہو گیا مکمل. ہمارے پاس کالز ابھی آ رہی ہے مگر ہم ریسیو نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم وقت کے پابند ہیں. جن حضرات کے سوالات ہم آج نہیں لے پا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے سوالات ایک پیپر پہ لکھ لیں اور کل انشاءاللہ 5 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں. اگر پیپر پہ لکھ لیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، سوال آپ کے ذہن میں رہے گا. یہی سے ہم آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں مگر ایک بار پھر گزارش ہے کہ چند مرحومین کے مسمع لے رہے ہیں، آپ ان کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر وقت دیجیے. مرحوم مغفور سید امیر حسن ابن قاسم حسین، سیدہ کنیز بانو بنت عباد حسین، سید شمس الحسن ابن امیر حسن، سید قمر الحسن ابن امیر حسن، سید علم الحسن ابن امیر حسن، سیدہ نرجس فاطمہ بنت امیر حسن، سیدہ تسلیم فاطمہ بنت تیسیب حسن، سید اقبال حسین اتوار حسین، سید اختر حسین حمید حسین، مرحوم مغفور ثاقب حسن ابن ڈاکٹر اختر حسن رضوی، مرحوم مغفور عابس حسن ابن ڈاکٹر اختر حسن رضوی. ناظرین چونکہ ہمارے اس پروگرام کا وقت تمام ہو گیا اور روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ رات میں 8 بجے سے 9 بجے تک زینبیہ چینل مجالس ترہیم کا انعقاد کر رہا ہے. آج دبئی سے علی احمد صاحب نے اپنے والدین اور اپنے اعزاء کے اصالہ ثواب کی مجلس برپا کی ہے. اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سید شمشاد احمد رضوی صاحب. لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں ضرور شرکت فرمائیں. شب میں ٹھیک 8 بجے مجلس ہوگی اور مجلس کے قبل
مشہور و معروف نوحہ خان محمد رضا گوپالپوری بارگاہ مولا کائنات میں اپنا بینیہ کلام پیش کریں گے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت سے اس پروگرام کا حصہ بنے. 8 بجے ٹھیک یہ پروگرام آپ کی پیش کیا جائے گا. اجازت دیجیے. پھر ایک گزارش ہے حجت الاسلام المسلمین الحاج مولانا سید حسنین رضوی صاحب قبلہ جو سخت علیل ہیں، آپ حضرات کے حق پہ دعائیں مسلسل کرتے رہیں. یقیناً پروردگار دعاؤں کو مستجاب کرے گا اور وصیت دیا. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.